بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ دور جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آپ کو ایک جملہ جو کہ ریڑھی والے سے لے کر ایک بزنس مین تک کی زبان سے آپ سنیں گے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میں بزی ہوں۔ یہ میں بزی ہوں والا سنٹنس، یہ لفظ، یہ آپ اتنا سنیں گے یہ جملہ کہ آپ کو ایک بچے کی زبان سے بھی یہ سننے کو ملے گا اور ایک بوڑھے کی زبان سے بھی یہ سننے کو ملے گا۔ ایک بے روزگار بھی آپ کو یہ کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بزی ہوں۔ تو آئیے، میں ہوں یاسر مختار خان اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسی سٹوری جس کے اندر آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ موجودہ دور کے اندر بزی رہنے کے ساتھ ساتھ ہم خود کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک شخص تھا جو بے روزگار تھا اور اب باہر نکلا روزگار کے لیے، ایک لکڑی والی ورکشاپ کے اندر گیا اور وہاں جا کر اس نے اس کے مالک سے کہا کہ مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لیجئے۔ مالک نے کہا کہ تمہیں کام پر رکھنے سے پہلے میں تمہارا کام دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مالک نے جب اس کا کام دیکھا تو اس نے ایک ہی دن کے اندر 15 درخت کاٹ ڈالے۔ مالک بڑا امپریس ہوا، مالک نے کہا یہ تو بڑا محنتی بندہ ہے، اس نے تو ایک ہی دن کے اندر 15 درخت کاٹ ڈالے، لہٰذا اس نے اس کو کہا کہ کل سے کام پر آ جاؤ۔ چنانچہ دن گزرتے گئے، وہ لکڑیاں کاٹتا گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس کی لکڑی کاٹنے کی تعداد وہ کم ہو گئی، وہ 15 سے 12 پر آ گیا۔ پھر کچھ دن گزرے، وہ 12 سے 10 پر آ گیا۔ گویا مہینے کے آخر میں جو اس کے درخت کاٹنے کی صلاحیت تھی، وہ ایک دن میں 5 یا 6 درخت میکسیمم کاٹتا۔ وہ بڑا شرمندہ بھی تھا اور بہت زیادہ پریشان بھی تھا کہ میں 15 درخت سے 6 درختوں میں آ گیا ہوں، حالانکہ میں اتنی ہی محنت کر رہا ہوں جتنی میں پہلے دن کر رہا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ جو میرے درخت کاٹنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو چکی ہے؟ اسی شرمندگی میں وہ اپنے مالک کے پاس گیا اور مالک کو جا کر اس نے ساری بات بتائی کہ میں بڑا شرمندہ ہوں، آپ نے مجھے کام پر بھی رکھا اور میں اس طرح سے محنت نہیں کر پا رہا جو محنت آپ نے مجھ میں دیکھی تھی، اور اس محنت کی وجہ سے مجھے کام پر رکھا تھا۔ تو مالک نے اسے ایک سوال پوچھا، وہ ایک سوال تھا، کیا تم نے اپنی کلہاڑی کو تیز کیا ہے؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اس چیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا کہ میں نے اپنی کلہاڑی کو بھی تیز کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس مثال کو اپنی زندگیوں کے اندر فٹ کریں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ہم اپنی سکلز کے اوپر فوکس نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی دوڑ کے اندر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ اپنی سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں وہ ہم سے کئی گنا آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے کافی نئے ہوتے ہیں اور ہم ان سے کافی تجربے میں پرانے ہوتے ہیں، لیکن اپنی سکلز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ ہمیں سمارٹ ورک کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہارڈ ورک پلس سمارٹ ورک ہمیں آگے پہنچا سکتا ہے، ہمیں کامیابیوں کی سیڑھیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو ہم کنسیڈر کریں، اپنی سکلز کے اوپر فوکس کریں۔ آنے والا جو دور ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ایک روبوٹس کا دور ہوگا، اس کے اندر بہت ساری آنے والے دور کے اندر، آنے والے سالوں کے اندر بہت ساری جابس ختم ہو جائیں گی، اور صرف وہی آدمی سروائیو کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی سکل ہے۔ لہذا اگر ہم بزی رہیں گے اور اپنے کام میں مصروف رہیں گے، ہم محنت تو پوری کریں گے، لیکن اس محنت کا اجر ہمیں نہیں ملے گا، اس محنت کا پھل ہمیں نہیں ملے گا، اور پھل تب ملے گا جب ہم ہارڈ ورک کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم سمارٹ ورک بھی کریں، ہم تھوڑے سمارٹ بنیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہماری مثال اسی انسان کی طرح ہو جائے گی جس نے اپنی کلہاڑی تیز نہیں کی اور اپنی صلاحیت، اپنی پوری قوت لگاتا رہا، لیکن پھر بھی اس کو رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کو میکسیمم رزلٹ چاہیے تو ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ چھوٹا سا سبق تھا کہ ہم ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک کرنے والے بنیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز امپلیمنٹ کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بھی اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اور اپنی سکلز کو مزید پالش کریں، مزید جو ہے نا ترقی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔